بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ کی سرد آب و ہوا میں سید عطا اللہ شاہ بخاری تشریف آوری لا چکے تھے اور اپنی تشریف آوری کے دوران انہوں نے تقسیم ہند سے قبل شیخو پورہ میں ہونے والے ایک مناظرہ کی روایت بھی سنائی۔ یہ ایک علمی مناظرہ تھا جس کے لیے موضوع حیات مسیح مقرر کیا گیا تھا۔ مناظرہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہوا۔ 1 بجے کھانے اور نماز ظہر کا وقفہ کیا گیا۔ مناظرہ جب دوبارہ شروع ہوا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں باندھ کر گزارش کی کہ مولانا، میں صبح سے آ کر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی میں سمجھ سکا ہوں کہ بات کیا ہے۔ میں نے قریب ہی گاؤں جانا ہے، میرے جانور بھوکے ہیں، میں نے انہیں جا کر چارہ وغیرہ بھی دینا ہے۔ اجازت ہو تو میں ایک سوال کر کے چلا جاؤں۔ اس کے بعد اس نے مرزائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی سوال کرنا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب کا محمدی بیگم نامی عورت سے قیامت کے دن نکاح ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ مرزائی نے کہا، ہاں درست ہے۔ دیہاتی ساتھ یہ بھی لکھا ہے، قیامت کے روز اللہ پاک میرا نکاح پڑھائیں گے اور فرشتے میری بارات میں ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ مرزائی، جی ہاں بالکل درست ہے۔ دیہاتی، مرزا صاحب کے مطابق محمدی بیگم اور اس کے والدین کافر ہیں اور کافر ہونے کے ناطے جہنم میں جائیں گے، اور محمدی بیگم کے والدین نے مطالبہ کر دیا کہ نکاح کے بعد مرزا صاحب کو گھر داماد رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب تمام زندگی جہنم میں گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شور و غل پڑ گیا، نعرے لگنے لگے، ختم نبوت کا زندہ باد نعرہ گونج اٹھا، مرزا جہنمی مرزاباد کا نعرہ بھی گونج اٹھا۔ اس طرح وہ مناظرہ ہم نے جیت لیا۔ طریقِ ختم نبوت کے زمانے میں شاہ جی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی ایسے کام نہ کیجیے جن سے آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے، اب آپ ضعیف ہیں، ضعیف العمری کا تقاضا ہے کہ آپ اب آرام کریں۔ شاہ جی نے بڑے جلال سے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہے، اغیار شمع رسالت بجھانے کے در پہ ہیں، اور تم مجھے آرام کا مشورہ دے رہے ہو۔ بھائی، تم مجھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خودکشی کر لوں؟ بخاری زندہ ہو اور خاموش رہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ان صاحب کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔